بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں محمد انعام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمان ٹی وی کی طرف سے۔ ناظرین کرام، ہم ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا پروگرام شروع کر رہے ہیں طب نبیوں کے حساب سے، جس میں ہم جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے، اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے، اور اس پروگرام میں ہماری رہنمائی جو ہمارے حکیم صاحب جناب عابد صاحب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ مختلف بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اس کا طریقہ کار، اس کا علاج، اور پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی باتیں ہم ان سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت سے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ایمان ٹی وی کے لیے اتنا خوبصورت پروگرام نکالا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے جو مطلب بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کے نالج میں آئے کہ بیماریوں کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں، مطلب حکمت کے طور پہ یا طب نبوی کے طور پہ۔ تو آج کا آپ کیا موضوع لے رہے ہیں حکیم صاحب؟ انعام بھائی، چونکہ ایک مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، جس میں ہم کھانے پینے میں جو ہے وہ بہت زیادہ بے توجہی ہے، تو اس کے سبب سے پائلز جس کو بواسیر کہتے ہیں، اس کے موضوع پہ آج انشاءاللہ چند ایک باتیں کریں گے۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ ہے یہ، تو اس پہ لوگوں کو آگاہی ہونا اور لوگوں کو اس کی معلومات ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ سوال کرتے جائیں، میں آپ کو جواب دیتا جاتا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا حکیم صاحب، یہ جیسے بواسیر ہوتی ہے، جو یہ بھی ایک طرح سے بڑی ویسی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے، تو یہ بتائیں یہ مطلب بواسیر کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس سے مطلب کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتی ہے، اور کس کی وجہ کیا ہے؟ جی انعام بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ بواسیر جو ہے وہ عام طور پر لوگ اس کو، چاہے وہ عوام ہوں یا خواص ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا مریض ہوں، یہ تمام اس کو جو ہے صرف پوٹی کی جگہ پر زخم ہو جانا، یا پوٹی کی جگہ پر مسے ہو جانا، یا پوٹی کی جگہ پر جو ہے وہ کچھ خون کا آ جانا یا کھچاؤ ہونا، سوئیاں چبھنا یا الجھن کا ہونا، اس کو بواسیر سمجھا جاتا ہے۔ یہ دراصل اس کی علامت ہے، بواسیر اس کا نام نہیں ہے۔ بواسیر نام ہے ہیڈ ٹو ٹیل، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم کے اندر ایک مادہ، جس کو زہریلا مادہ کہتے ہیں یا سوداوی مادہ کہتے ہیں، اس کی زیادتی کے سبب سے ہوتا ہے۔ یہ اچانک نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ جو سوداوی مادہ ہے یہ ہماری بد پرہیزی کی وجہ سے، مختلف غذاؤں کی زیادتی کی وجہ سے یہ بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ جسم میں بڑھ جاتا ہے تو اس کا اظہار مختلف مقامات سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا ایک سوال تھا کہ یہ کتنی جگہ ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیے کہ بواسیر جو ہے عام طور پر لوگوں کو صرف پوٹی کی جگہ لگتا ہے کہ پوٹی کی جگہ پر جو ہے وہ تکلیف ہے یا مسا ہو گیا یا خون آنے لگتا ہے، لیکن طب قدیم اور یونانی طب اس کے اندر اس کی بڑی تفصیل موجود ہے کہ بواسیر صرف پوٹی کی جگہ تکلیف کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم میں اس کا جراثیم موجود ہوتے ہیں، اس کا زہر موجود ہوتا ہے، جس کو ہم سوداوی مادہ یا انگریزی میں سائیکوسس کہتے ہیں، یہ موجود ہوتا ہے۔ اب اس کی جو پہلی علامت پوٹی کی جگہ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری بواسیر الانف ہے، یعنی ناک کی بواسیر۔ کئی لوگوں کے ناک کے اندر مسے ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ابتداً جو ہے سرخی، پھر سفیدی، اور پھر وہ گوشت اتنا لٹک جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی ناک سے لٹکا ہوا بھی نظر آتا ہے، اندر کی طرف لٹکتا ہے، تو بعض اوقات وہ نرخرے تک، حلق تک جو ہے وہ لٹک کے چلا جاتا ہے، اور اس میں سے بدبودار پیپ، بدبودار خون یا بدبودار پانی رستا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ہزاروں میں سے کسی ایک کو یہ بواسیر الانف ہوتی ہے، لیکن بہرحال ناک کی بھی بواسیر ہوتی ہے۔ دوسری جو بواسیر ہے، تیسری بواسیر، وہ بواسیر الفم یا شفت بھی کہتے ہیں۔ شفت کہتے ہیں ہونٹوں کو، فم کہتے ہیں منہ کو، تو بعض کتابوں میں بواسیر الشفت یا بواسیر الانف لکھا ہے۔ اس کی جو بظاہر علامت ہے وہ نچلے ہونٹ پہ ایک توت سیاہ، جس کا شربت بھی آتا ہے، توت سیاہ جیسا یا انگور جیسا ایک چھالا نکلتا ہے۔ اگر اس کو صحیح وقت پر صحیح معنوں میں ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ آگے چل کر یہ بھی کینسر بن جاتا ہے، تو یہ بواسیر الانف ہے۔ میرے پاس کئی مریض ایسے آئے کہ جن کی خالی شکل دیکھ کر میں نے کہا آپ کو بواسیر ہے، انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب بواسیر تو پوٹی کی جگہ ہوتی ہے اور وہاں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو تمہارے منہ پہ ہے اس کو کہ آپ کس میں شمار کرو گے؟ تو بہرحال پوٹی کی جگہ بھی بواسیر ہوتی ہے، ناک میں بھی بواسیر ہوتی ہے، اور منہ کی بواسیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور آخری جو بواسیر ہے وہ اس کو بواسیر الرحم کہتے ہیں۔ بچیوں کو رحم میں بواسیر ہو جاتی ہے، اس کو ڈاکٹر حضرات عام طور پر کبھی وہ سسٹ کہہ لیتے ہیں، کبھی فائبروڈ کہہ لیتے ہیں، کبھی اس کو ہارمونل ڈسٹربنس کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بواسیری مادہ ہوتا ہے۔ یہ کمال ہے ہماری طب کا،
یہ ہماری طب قدیم کا کمال ہے کہ صرف نبض پر ہاتھ رکھنے سے یہ نبض بتا دیتی ہے کہ ناک سے آنے والا خون بواسیر کا ہے یا نکسیر کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبض بتا دیتی ہے. اسی طرح ہونٹ یا منہ اس کے اندر ہونے والا یہ چھالا ان کی گیس تیزابیت یا ایسیڈیٹی کے سبب سے ہے یا بواسیر کے سبب سے ہے. اسی طرح پوٹی کے راستے آنے والا خون بواسیر کا ہے یا آنتوں کے انفیکشن یا آنتوں کے کسی زخم کا ہے. یہ نبض سے ہاتھ رکھتے ہی الحمدللہ پتہ چل جاتا ہے. میرے ایک تجربے کے اندر اس لمبے عرصے کی پریکٹس کے اندر جو ہے وہ ایک بواسیر اور بھی میں نے دیکھی ہے، وہ ہے آنکھوں کی بواسیر. کیوں؟ جب سوداوی مادہ سائیکوسس جو ہے وہ جسم میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ قریب ترین کمزور ترین پارٹ آف باڈی کو دیکھتا ہے اور وہاں سے وہ پھٹ کے باہر آ جاتا ہے. وہ کبھی پوٹی کی جگہ سے، کبھی رحم سے، کبھی ناک سے، کبھی منہ سے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بواسیر بھی میں نے دیکھی. اور الحمدللہ ان مریضوں کا میں نے علاج کیا ہے کہ جو آنکھ کی پلک کو یوں کرتے تھے آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے. ایسے مریض موجود ہیں. آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا کہ کسی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کی بجائے خون ٹپکتا ہے. سنا آپ نے کبھی؟ آنکھوں میں آنسو کی بجائے خون ٹپکتا ہے. وہ دراصل آنکھوں سے جو آنے والا خون ہے، چونکہ آنکھیں انتہائی نازک اور کمزور جسم ہے، جسم کا حصہ ہے، تو اس سے جو خون آتا ہے وہ بواسیری خون ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ نبض بتاتی ہے کہ اس کو بواسیر کی کیفیت ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ناظرین، بہت ماشاءاللہ سے تفصیل سے بتایا آپ کو. مجھے بھی یہ آج اندازہ ہوا ہے کہ بواسیر مطلب کتنے قسم کی ہوتی ہیں، اور کافی اچھے طریقے سے آپ کو حکیم صاحب نے بتایا. اچھا حکیم صاحب، ایک اور میں سوال کرنا چاہوں گا. یہ مطلب اس کا جیسے کسی کو یہ مرض ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار علاج کیا ہے؟ جو آپ نے بتائی ہے کیفیت، تو اس کا کیا طریقہ کار علاج ہے اور کتنے عرصے کا، اور آپ کے پاس کس طرح کے مریض آ چکے ہیں اب تک جو آپ علاج کر چکے ہیں؟ انعام بھائی، اصل میں ہمارے یہاں معاشرے میں اس کا علاج چاہے حکیم حضرات ہوں یا ڈاکٹر حضرات ہوں یا ہومیوپیتھی کہہ لیں آپ اس کو، سب کے مجربات پہ ہے. یہ سب لوگ مجربات پہ کرتے ہیں، نہیں کہ ان کے یہ تجربہ شدہ دوا ہے. جیسے آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ یوٹیوب پہ بکنے والی پروڈکٹس ہوں یا فیس بک پہ بکنے والی پروڈکٹس ہوں یا ہمارے مطلب دواخانوں اور ڈاکٹروں کے ہاں یا فارماسیوٹیکل کے لوگ جو دوائیاں فروخت کر رہے ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہے دوا بیچ رہے ہیں، حقیقت حال سے آشنا نہیں ہے. پہلے تو بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ انسانی جسم کے اندر جو زہر پیدا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے، پھر اس کا علاج آتے ہیں کہ علاج کیا ہے. اور علاج میں ناکامی 100% ہے. اس لیے کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کی بچے کی عمر 22 سال تھی. 4 دفعہ وہ آپریشن کروا چکا ہے پوٹی کی جگہ کا، بواسیر کا. تو اب میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ 4 نہیں 400 مرتبہ بھی آپ علاج کروائیں گے، آپریشن کروائیں گے تو بھی ٹھیک نہیں ہونا آپ نے. اس لیے کہ اصل پیچھے بیس جو ہے، بنیاد جو ہے، اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کرو گے مرض ٹھیک نہیں ہوگا. یہ تو علامت ہے. بواسیر کا اظہار یہ اس کی علامت ہے. اصل زہر تو جسم میں موجود ہے. اب بواسیر کی 2 قسمیں ہیں، چلیں سمجھ لیں پہلے کہ ایک ہوتی ہے بواسیر بادی. بادی بواسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مقد پہ، پوٹی کی جگہ پہ کسی قسم کا کوئی مسا، زخم یا ایچنگ کے لئے یا اس میں کوئی سوئیاں چبھنا یا بوجھ محسوس ہونا نہیں ہوتا، بلکہ پیٹ کے اندر شدید غبار ہوتا ہے اور گیس اندر بند ہوتی ہے. لاکھ دوائیں کھا لے، ایکسرسائز کر لے، پرہیز کر لے، لیکن وہ گولا اندر گیس کا جو ہے وہ کبھی دل کو چڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ گردوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جب گردوں کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کو ریح الکلیہ کہتے ہیں، گردوں کا درد ریح کے سبب سے. کبھی وہ باؤ گولا بن کے چڑھتا ہے تو کبھی دماغ کی طرف آتا ہے، کبھی دل کی طرف آتا ہے، کبھی سر کو چڑھتا ہے. بعض لوگوں کو الٹیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کمال درجے کی گیس اندر گھوم رہی ہوتی ہے. یہ بادی بواسیر ہوتی ہے. نبض پہ ہاتھ رکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بواسیری مادہ ہے. اور جو زہر اندر جسم میں پھیلا ہوتا ہے یہ وہ ریحی بواسیر ہے، اس میں خون نہیں آتا. دوسری بواسیر وہ ہوتی ہے کہ جس میں خون آتا ہے. یہ خون کی بھی صورتیں بنتی ہیں. بعض لوگوں کو جمع ہوا خون آتا ہے، بعض لوگوں کو کچا خون آتا ہے. اگر جمع ہوا خون آتا ہے بواسیر میں تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے آنتوں میں ٹپک ٹپک کے قطرہ قطرہ گر کے پوٹی کی طرح جمع ہوا ہے اور وہ لوتھڑے کی طرح باہر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا وہ ہے جب پوٹی کرتے ہیں تو پوٹی کرنے سے پہلے یا پوٹی کے بعد کچا خون، جیسے میرے ہاتھ پہ زخم لگ جائے تو کچا خون یہاں سے نارمل خون ٹپکتا ہے، ایسا پوٹی کی جگہ سے ٹپکنے لگتا ہے. پھر اس بواسیر کی قسمیں ہیں. ایک ہے فسچولا، جس کو ہماری طبی زبان میں بھگندر کہتے ہیں. یہ بھی بواسیر کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں مسے نہیں ہوتے بلکہ کلاک وائز گھنٹی، جیسے گھڑی چلتی ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یوں اس طرح پوٹی کی جگہ کے کلاک وائز کہیں بھی ایک گٹھلی بن جاتی ہے پہلے.
وہ گٹھلی بننے کے بعد درد کرتی ہے، صوفے پہ، سیٹ پہ، موٹر سائیکل پہ، گاڑی کی سیٹ میں بیٹھ نہیں سکتا آدمی، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ پہلے گٹھلی بنتی ہے، گٹھلی بننے کے بعد پھر وہ ایک منہ اس کا کھلتا ہے اندر آنت میں، ایک منہ کھلتا ہے پوٹی کی جگہ کے برابر میں. یہ ایک نیا راستہ بن جاتا ہے پوٹی کا. یہ انتہائی خطرناک ہے. اس کا بھی ڈاکٹر حضرات آپریشن کرتے ہیں لیکن ناکام ہے، اس لیے کہ وہ جو کلاک وائز جتنی چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے رگیں بنائی ہیں، اس میں سے ایک رگ آپ نے کاٹ دی جو انفیکشن والی تھی، باقی تو موجود ہیں، وہ لاکھوں میں ہو سکتی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہو کہ لاکھوں آپریشن کرائیں گے ہم؟ یہ بھی الحمدللہ اپنے پاس قابل علاج ہے، جس کو فسچولا کہہ لیں، بگندر کہہ لیں. دوسری صورت اس کی ہوتی ہے مسے ہونا. اب مسے بنتے ہیں وہاں پر بعض اوقات انجیر کی طرح، کتابوں میں لکھا ہے، وہ ظاہری بھی دکھتے ہیں، انجیر کی طرح، بعضوں کو انگور کی طرح، بعضوں کو کھجور کی طرح، بعضوں کو کالی مرچ کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ان سب میں کسی میں رطوبت رستی ہے، کسی میں سے پیپ آتی ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ خون بھرتا ہے اور ایچنگ ہوتی ہے. تیسری صورت اس کی ہے اندر سے، یعنی کہ آنت کے اندر جو اینل کینال ہے 6 انچ کی، اس کے اندر سے گوشت کا لوتھڑا لٹک کے ٹپک کے باہر آ جاتا ہے، جو محسوس ہوتا ہے کہ باہر آ گیا ہے کوئی عضو. یہ اس کی تیسری صورت ہو گئی. چوتھی اور آخری صورت یہ بچوں کو زیادہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کانچ نکلنا، پوٹی کی جگہ پھول کی طرح باہر آ جاتی ہے. یہ چھوٹے بچوں کو میرے پاس پیشنٹ آتے اور الحمدللہ اس کا علاج ہاتھ کے ہاتھ بتا دیتا ہوں، آگے نہیں چلتا، کہ جن چھوٹے منّے اور منیوں کو ماں کے سبب سے، ماں میں خشکی ہوتی ہے، اس کے سبب سے مدر فیڈ پہ جو بچے ہوتے ہیں، میرے پاس 2-3 ایسی چھوٹی منیاں ہیں جن کی عمر جو ہے وہ ابھی کوئی ایک منی 1.25 سال کی ہے، ایک 6-7 مہینے کی ہے، ان کی پوٹی کی جگہ باہر آ گئی. وہ تصویر کھینچ کے لائے کہ حکیم صاحب یہ کیا ہو گیا، ان کو پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا. میں نے کہا اس کی ماں کو بھی لاؤ، ماں کا بھی علاج کی ضرورت ہے، کہ اس کے سبب سے اس بچی کو قبض ہو گئی اور قبض کے بعد اس کی پھول کی طرح پوٹی کی جگہ باہر آ گئی. صرف ایک معمولی سی چیز کا بہترین علاج ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے سامنے تھوڑے سے ایرانی بادام لے لے، امریکن بادام نہیں، اس کے اندر روغن کم ہوتا ہے. ایرانی بادام لے لے، اور ایرانی بادام کا جو ایوریج آتا ہے وہ 1 کلو میں سے 300 گرام، 350 گرام تیل نکل آتا ہے، بادام کا تیل خالص. وہ لے لے، آدھی چمچی جتنا بچہ ہضم کر سکے صبح، آدھی چمچی شام، یا صرف ایک ٹائم دودھ کے اندر ملا کے دے دیں. یہ پھول کی طرح جو کانچ نکلنا بولتے ہیں نا اس کو، پوٹی کی جگہ باہر، الحمدللہ صرف 1 مہینے کے علاج سے یہ جگہ ٹھیک ہو جاتی ہے. باقی میں اپنی دوا بھی دیتا ہوں ساتھ میں، وہ بھی گولی صبح دوپہر شام لے لیتے ہیں. اب آخری بات کی طرف آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا، میں بات لمبی کر گیا، وہ یہ کہ اس کا علاج کیا ہے. ڈاکٹروں کے پاس تو صرف اور ایڈ کرتے ہیں بہت، ڈاکٹر کو مطلب علاج بولتے ہیں اس کا آپریشن ہے. جی تو آپ اپنا حکمت میں بتائیں اس کے بغیر آپریشن کی بھی کیا ہے اس کے. دیکھیں اس میں ساری چیزیں کیلکولیٹ کرتا ہوں اور تمام مریضوں کا ڈیٹا رکھتا ہوں. تو پچھلا سال جو گزرا ہے 2023، اس میں میرے پاس لگ بھگ کوئی 55 سے 60 پیشنٹ اس کے آئے، اور الحمدللہ اگر میں کہوں کہ 90% میرے پاس اس کا علاج ہے صرف 1 سے 3 مہینے تک کا. لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں. 90% بہت بڑا علاج ہے، بہت بڑی کامیابی ہے بواسیر کی کہ 90% لوگ میرے پاس ٹھیک ہوئے. 10% آپ پوچھیں کیوں نہیں ٹھیک ہوئے، وہ ان کی بد پرہیزی کی وجہ سے. کئی لوگ خاص طور پر ہمارے کراچی والے یہ منہ کے چٹخارے بہت زیادہ لیتے ہیں، ان کو فاسٹ فوڈ بہت کھانا ہوتا ہے، باہر کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، جس کے سبب سے جو ہے وہ یہ بواسیر نہیں ٹھیک ہوتی. لیکن اگر کوئی مخلص مریض ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو الحمدللہ میں کہوں گا 100% پہلے ہی دن اس کو آرام آ جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ پورے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک بواسیری مادہ ہے، وہ ایک دن میں نہیں نکل سکتا. اس کے نکلنے کے لیے مریض مخلص ہے تو اس کو غذائی تجویز کہ یہ غذائیں بند ہیں، اور ساتھ میں دوائی تجویز کہ یہ دوا کھاؤ. تو دوا زہریلے مادے جسم سے باہر کرتی جاتی ہے، غذا ٹھیک ہوتی ہے، نیا زہریلا مادہ پیدا نہیں ہوتا، مریض کو پہلے دن ہی آرام آ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ 1 سے 3 مہینے میں 100% مریض مطمئن ہو کے چلا جاتا ہے، اور بہت لمبا علاج نہیں کرنا پڑتا، اور نہ کسی آپریشن سے. کیونکہ ایسے بھی پیشنٹ میرے پاس آئے جن کے 2 آپریشن 3 آپریشن، جب میں نے بتایا 4 آپریشن والا بچہ بھی آیا 22 سال کی عمر کا. تو الحمدللہ وہ سارے آج بالکل ٹھیک ہیں، مطمئن ہیں. لیکن چونکہ ایک مرض ہے نا، یہ خشکی کا ہے، تو جو بادی بواسیر ہوتی ہے یہ خشکی اور ٹھنڈک کا مرض ہے. اور جو بادی خونی بواسیر ہے جس میں پوٹی کے راستے خون آتا ہے، یا فشر ہو جاتا ہے، فسچولا ہو جاتا ہے، بگندر ہو جاتا ہے، یا کانچ نکلتا ہے، یہ خشکی گرمی کا مرض ہے. تو جتنی غذائیں یا دوائیں خشکی گرمی کی ہیں وہ بند کرنی پڑتی ہیں. مثال دے دیتا ہوں کہ جو بواسیر کا مریض ہے جس کو خون آتا ہے، سب سے پہلے اس کو بڑا گوشت، ٹھیک ہے، پائے، سری اور بڑے سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں بالکل 100% بند کر دے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم آتے ہیں زیادہ تر وہ سبزیوں کا استعمال، سبزیوں میں، ہاں سبزیوں میں بھی دیکھیں کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو سوداوی مادے کو بڑھا دیتی ہیں. مثال کے طور پر آلو، پالک،
مٹر، گوبھی، بینگن، پیاز اور ٹماٹر اور سرسوں کا ساگ، یہ بے انتہا سوداوی مادے کو عروج دیتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو سبزی کھا رہا ہوں لیکن اس کو وہ تکلیف دے رہی ہے. لہٰذا اس کے مد مقابل وہ چیزیں ٹنڈا، تورئی، کدو، لوکی، شلجم، یہ 100% اچھی ہیں اس کے لیے. یہ والی جو غذائیں میں نے پہلے گنوائی ہیں جس کے اندر یہ والی جس کو میں نے کہا کہ آپ کو پیاز، ٹماٹر، آلو، پالک، مٹر، گوبھی، بینگن، یہ چیزیں، بلکہ میتھی اور سرسوں کا ساگ، یہ بالکل بند کر دے، نہ کھائے. آلو کو تو خاص طور پر بند کر دے، بالکل نہ کھائے. اور اگر آپ آ جائیں گرم مسالوں میں تو اس گرم مسالوں میں لونگ، دار چینی، ادرک، جاوتری، اس ٹائپ کی چیزیں جو چاہے وہ سالن میں ڈلی ہوں یا اس کے پلاؤ بنا دیا جائے، بریانی بنا دی جائے، وہ نہ کھائے بواسیر کا مریض. سادے چاول کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن سادے چاول کو کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو چاول کھاتے ہیں، چاول تو مضر نہیں ہے، ساری دنیا چاول کھاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے ویڈیوز کے اندر اب تو دنیا کو تو پہنچنا مشکل کام نہیں ہے، ساری دنیا سادے چاول کھاتی ہے. اور سادہ چاول جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا. ہم اس کے اندر اتنے سارے مسالے ڈال دیتے ہیں، لونگ، دار چینی، ادرک. اگرچہ یہ مسالے بعض لوگوں کے لیے بڑے اچھے ہیں لیکن بواسیری مادہ جن میں پایا جاتا ہے، بواسیر کے مریض ہرگز یہ نہیں کھائیں گے. اور وہ آخری چیز اس کے اندر دالیں. دالوں کے اندر جو ہے وہ 2 دالیں اور چنا. 2 دالیں کون سی؟ چنے کی دال اور مسور کی دال. مسور، ملکہ مسور ہو، کالی مسور جس کو کہتے ہیں، یا لال مسور ہو، دونوں ایک ہی بات ہے. ملکہ مسور نہ کھائے، چنے کی دال نہ کھائے. چنے سے ریلیٹڈ چیز جیسے پکوڑے، ابھی رمضان شریف آنے والا ہے تو بواسیر کا مریض اگر بیسن کی بنی ہوئی چیزیں کھائے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اپنے آپ کو برباد کر دے گا. اور چھوٹا چنا جو کالا چنا ہو یا پھر وہ کابلی چنا جس کو سفید چنا بولتے ہیں، یہ بھی نہ کھائے. تو یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی تفصیل کے ساتھ بتایا حکیم صاحب نے. حکیم صاحب آخر میں آپ یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہمارا چینل دیکھ کے آتا ہے علاج کے لیے جو مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے آپ مطلب کوئی دوا وغیرہ بتائیں اور وہ اپنا ایڈریس وغیرہ بھی بتا دیں ساتھ میں، اور ٹائمنگ وغیرہ بتائیں اپنے مکتب کے، تاکہ وہ جو بھی لوگ آنا چاہے خدا نخواستہ جس کو یہ بیماری ہے تاکہ وہ جلد سے جلد آپ سے علاج کروائے. دیکھیں ہمارا دواخانہ جو ہے اس کی ٹائمنگ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ہے. منگل، بدھ، جمعرات اور اتوار 4 دن یہاں PNT سوسائٹی چمڑا چورنگی اور گیٹ نمبر 5 سے یا 4 سے آپ اندر آتے ہیں تو کسی سے چھوٹا پارک پوچھ لیں تو مدنی شفا خانہ جو ہے اس کا نام ہے. اور علاج جو ہے اس میں بہت مہنگا نہیں پڑتا، 1200-1500 روپے کی ہفتے کی دوا بنتی ہے. اور الحمدللہ مریض 1 سے 1.5 مہینے میں بغیر آپریشن کے بہت اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے. اور میں نے بتایا کہ میں نے 20 پیشنٹ کا علاج کیا الحمدللہ، اور وہ آج صحت مند ہیں اور بغیر آپریشن کے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن مریض جو آئے اس کو آپ کے چینل سے آتا ہے تو اس کو ہم جو ڈسکاؤنٹ ہو سکے گا وہ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. ویسے ہم نے بہت کم رکھا ہے کہ جس سے سلسلہ الحمدللہ بہتری کی طرف آ جاتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ مریض وہ آئے علاج کرانے کے لیے جو مخلص ہے. مخلص کا معنی یہ کہ اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، شرطیں پوری کر رہی ہے. ہاں جی. اس کو جو چیزیں میں نے ابھی گنوائی ہیں بند کرنے والی کو بہت زیادہ ایسی نہیں ہے کہ جن کو نہ بند کیا جائے. جیسے بڑا گوشت چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں، چنے کی دال یا چنے سے بنی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا مشکل کام نہیں. لیکن کئی لوگ اتنے چٹورے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپنے لیے عذاب سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارا کام ڈاکٹر اور سارا کام حکیم اور سارا کام دوا کرے، ہمیں پرہیز نہ کرنی پڑے. تو ایسا مریض ہرگز نہ آئے کیونکہ وہ اپنے آپ سے کھیل رہا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. ہاں مخلص مریض ضرور بھیجیں کہ جو پرہیز کر سکتا ہے الحمدللہ اس کو بہت جلد پہلے دن اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے لیکن وہ چند دن میں الحمدللہ بہتری کی طرف آ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے کافی اچھا بتایا، بواسیر کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بتایا. تو ناظرین کرام انشاءاللہ تعالیٰ ہم حکیم صاحب کو جو مکتب ہے اس کا ایڈریس بھی دے دیں گے، ان کا کانٹیکٹ نمبر، ان کا واٹس ایپ نمبر. اچھا دن آپ کے کون کون سے ہیں جو ہوتے ہیں؟ دن جو ہے میں نے بتایا بھی کہ منگل، بدھ، جمعرات ریگولرلی صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. اتوار جو ہے وہ صبح 10 سے شام 4 بجے کے بعد ٹوکن بند کر دیتے ہیں. ٹوکن مریض ہوتے ہیں ہمارے پاس لیکن ٹوکن نہیں ملتا اس لیے کہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو یہ بس 4 بجے بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں ملاقات ہو سکے گی. اور واٹس ایپ پہ جو ہے وہ وائس چھوڑی جا سکتی ہے. اور ویسے اچھا ہاں بہت ضروری بات کہہ لوں کہ باقی جو دنیا علاج کرتی ہے وہ پروڈکٹس پہ کرتی ہے کہ ایک دوا جرنل بنا لی اور ہر کام کے لیے دے دی، دل کے لیے دے دی، دماغ کے لیے دے دی، معدے کے لیے دے دی، بواسیر کے لیے دے دی. اپنے ایسا کوئی اصول نہیں ہے. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے منفرد بنایا ہے. منفرد کا مطلب یہ ہے کہ انعام بھائی ہیں، ان جیسا دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے.
پرسنالٹی کے حساب سے, سوچ کے اعتبار سے, جسمانیت کے اعتبار سے, اپنی عقل سمجھ کے اعتبار سے, کام کے اعتبار سے, تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبضیں بھی الگ الگ بنائی ہیں. ہر آدمی اپنی کیفیت میں چلتا ہے, اس کی نبض کا ایک معیار ہے, اس کا لمبائی, چوڑائی, گہرائی, اس کا قوام, دوران خون, یہ جب تک نہ دیکھا جائے میں کسی کو دوا نہیں دیتا. تو اب میرے پاس بہت سارے پیشنٹ ہیں جو پاکستان سے باہر بھی ہیں, اور وہ بڑی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی دوا سے ہمارے بھائی کو نفع ہوا, ہماری بہن کو نفع ہوا, اور فلاں کو نفع ہوا, آپ کے مختصر علاج سے بڑے مرض الحمدللہ ٹھیک ہوئے. جیسے اگلا مرض انشاءاللہ جگر کے بارے میں اگلے آپ سے بات کریں گے. کئی پیشنٹ جو جگر کے کینسر کے ہیں جو الحمدللہ آج بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے ان کا ریویو بھی لوں گا, آپ چاہیں تو وہ ان کو بلا کے ان کا ریویو لیجیے گا کہ حکیم صاحب کے پاس کتنا عرصہ آپ آئے, کیا مرض تھا, ڈاکٹروں نے ٹرانسپلانٹ کا کہا تھا آپ کو, تو وہ مریض آپ کو ریویو دے گا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ تھا اور کتنے کم عرصے میں الحمدللہ وہ کینسر ختم ہوا. وہ آج کا موضوع نہیں ہے, لیکن میں کہوں گا کہ میں محتاج ہوں اس بات کا کہ جب تک نبض نہیں دیکھوں گا تشخیص نہیں ہو سکتی, تجویز نہیں ہو سکتی. تو کوئی بھی مریض یہ کہے کہ آپ اپنی بواسیر والی پروڈکٹ مجھے بائکیا کر دیں, جی بغیر آئے, بغیر مریض کی تشخیص کیے بغیر میں نہیں اس کو کچھ بھی دے سکتا. اچھا ناظرین کرام, جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, اگر آپ کے کوئی رشتہ دار میں خدا نخواستہ کوئی بھی مرض میں مبتلا ہے تو اس کو یہاں پہ آنا پڑے گا, تاکہ حکیم صاحب اس کو مطلب باقاعدہ براہ راست چیک کر کے پھر بتائیں گے جو بھی سلسلہ ہے ان کو دو اس کی دوا کا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پروگرام ہم نے شروع کیا, ہم نے حکیم صاحب سے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ٹائم دے, ایمان ٹی وی کو ٹائم دے, تو انہوں نے بڑی مشکل سے نکالا ہے ٹائم. ان کا بہت مصروف ہوتے ہیں, پورا دن ان کا پورا ہفتہ اسی میں لگتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک پروگرام آیا کرے گا. تو حکیم صاحب نے اب اگلی بیماری کا بھی بتا دیا, جگر کا نا, جگر کا, جی انشاءاللہ اگلی بات جو ہے وہ جگر کے بارے میں کریں گے, اور بہت ڈیٹیل میں. اور اللہ نے چاہا تو معمولی جگر کی خرابی سے لے کر جگر کے کینسر تک کے الحمدللہ اپنے پاس مریض موجود ہیں کہ جو آج شفا ہو چکے ہیں. اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کے وہ ڈیٹا میں سے ان کی باتیں بھی آپ کو کرا دوں گا. آتے ہیں پھر ایسے دن بلا لوں گا جس دن وہ مریض آتا ہے, آپ جس دن او پی ڈی چل رہی ہوتی ہے آپ اس دن آ کر ان سے ریویوز لے سکتے ہیں کہ آپ چلیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چل بہت بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ نے ٹائم دیا ایمان ٹی وی کا. ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.